قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے موقف پر ڈٹ گئے. فرمایا ابا جان میں نے آپ کو دیکھا، اپنے ابا و اجداد کو دیکھا، آپ لوگوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، دین کے راستے کو چھوڑ دیا. ابا جان میں آپ کے ساتھ مل جل کر چلنے کے لیے تیاری کوئی نہیں، آپ کو ایک خدا کی ذات کے اوپر ایمان لانا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کے والد تنگ آ گئے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو فرما دیا آئندہ کے بعد میرے گھر پہ نہ آنا، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تیرے تو دشمن بن گئے، ساتھ ساتھ لوگ میرے بھی دشمن بن جائیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے اندر محنت کرنے کا ارادہ کر لیا. کبھی اس کے دروازے پر چلے گئے، کبھی اس کے دروازے پر چلے گئے، کبھی جنگلوں کے اندر جا کر بیابانوں کے اندر جا کر دین کا پرچار کر دیا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کر دیا. فرمایا ایک نوجوان ملا جو گلیوں کے اندر بھٹکتا ہوا پھر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بات سن میری، میں خدا کی طرف تجھے بلاتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف تجھے بلاتا ہوں. اس نوجوان نے سنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب کوئی نہ دیا، اپنی قوم کے اندر جا کر واویلا کرنا شروع کر دیا. قوم کے لوگوں نے سمجھا ایک دو دنوں کی بات ہے، اس نوجوان نے مزاق کیا ہوگا. قوم کے لوگ تیاریوں کے اندر مصروف ہو گئے. ایک سال کے بعد ایک میلہ لگتا ہے، ایک سال کے بعد ان کا عرس لگتا ہے، ایک سال کے بعد ان کے بڑوں کے نام کی منت رکھی جاتی ہے. ان لوگوں نے میلے پر جانے کی تیاری کر لی ہے. فرمایا گھروں کے اندر اعلیٰ قسم کا کھانا بنایا گیا، گھروں کے اندر عمدہ لذیذ قسم کے کھانے بنائے گئے. ان کھانوں کو بنانے کے بعد اپنے عبادت خانے کے اندر لے کر آ گئے. دیکھا جنوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا، کسی کو مٹی کے ساتھ بنایا، کسی کو غارے کے ساتھ بنایا، کسی کو کسی انداز کے اندر بنایا. ان معبودوں کے سامنے لا کر کھانا رکھ دیا گیا اور ان کے سامنے آ کر منت کرنے لگ گئے، اپنی اپنی نظروں کو ماننے لگ گئے، اپنے ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. ان بتوں کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا نبی تڑپ کر رہ گیا. ان لوگوں نے اس مالک کو چھوڑا جس نے زمین کو بنایا، ان لوگوں نے اس خالق کو چھوڑا جس نے آسمانوں کا نظام چلایا. اللہ کا نبی بڑا پریشان ہے. اللہ دل کے اندر کوئی بات ڈال دے میں آپ کے دین کی مدد کر سکوں، اللہ میں آپ کے دین کو آگے لے کر جا سکوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارا منظر دیکھ لیا. قوم کے لوگ جاننے کے لیے تیار ہو گئے. کچھ آئے جن کو کہتے اپنے لوگ تھے، کہنے لگے ابراہیم اکیلا کیا کرے گا، یہ سارے کے سارے چلے جائیں گے، تو بھی ہمارے ساتھ چل، وہاں پر کچھ دن گزار لینا. نبی ہو اور شرک کے اڈوں پر چلا جائے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. شرک کے اڈوں سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو محفوظ رکھتا ہے. کہنے لگے ابراہیم کیا کرنا ہے یہاں، اکیلا رہے گا، سبھی تو چلے گئے، تو بھی ساتھ چلنا، کچھ وقت تیرا گزر جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، تم جاؤ بھائی. آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور نظریں اٹھا کر فرمانے لگے میں بیمار ہوں. فقال انی سقیم، فرمایا میں بیمار ہوں. کیسے؟ تمہارے شرک کرنے سے بیمار ہوں. جو حرکتیں تم کر رہے ہو ان حرکتوں کو دیکھ کر میں بیزار ہوں. تم چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نظریں اٹھائی آسمان کی طرف. فنظر نظرة في النجوم، ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھ لیا. ان لوگوں کی حالت یہ تھی جب بھی کسی چیز کا معاملہ کرتے آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے، پھر جو بات کہتے اس بات کے اوپر یقین کر لیا جاتا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی نظریں آسمان کی طرف اٹھائی ہے، کسی ستارے کو نہیں دیکھا، سیارے کو نہیں دیکھا، نظریں اپنے رب کی طرف فرمائی ہے اور نظریں نیچی کر کے فرمانے لگے میں بیمار ہوں، جو تم کر رہے ہو ان چیزوں سے میں بیزار
انتظار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، سارے لوگ اپنے میلے پر چلے گئے، اپنے عرس کے اوپر چلے گئے۔ جب یہ لوگ نکل گئے، ابراہیم نے دیکھا گھر کے گھر خالی ہو گئے، اب میدان خالی ہو گیا، عبادت خانے کے اندر بسنے والا کوئی نہ بچا۔ اللہ کا نبی جلدی سے آیا، آپ نے کلہاڑا اٹھایا، کندھے کے اوپر لیا ہوا ہے۔ آج کس لیے جا رہے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سمجھانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کا دین سمجھانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے کے اندر آ گئے، آپ نے دیکھا اتنے سارے بتوں کو بنایا ہوا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو بڑا بنایا، کسی کا ناک کان کیسا بنایا، کسی کا نقشہ کیسے بنا دیا گیا۔ اندازہ کرو، جن کو بنانے والے خود انسان ہو، وہ بھلا معبود کیسے بن گیا؟ جن کو بندوں نے بنایا ہو، وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام آئے، آ کر دیکھا کہ بتوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، نیاز رکھ، آج کے زمانے کے اندر نیاز رکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، نیاز رکھی ہوئی ہے۔ ہاں جی، نیاز ہی تو رہ گیا، اور بچا کیا ہے؟ بس وہی آسان ہے، نیاز رکھی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، آ کر آپ نے فرمایا ما لکم لا تنطقون فقال الا تاکلون، اے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہیں زردہ رکھا ہے، کہیں پلاؤ رکھا ہے، کہیں مٹن رکھا ہے، کہیں دوسری چیزیں رکھی ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور مٹی سے بنی ہوئی چیز بول سکتی ہے بھلا؟ جس کو خود لوگوں نے بنایا ہو، وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک بن سکتے ہیں بھلا؟ وہ تو خود محتاج ہیں بننے کے اندر، وہ بننے میں خود محتاج ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلام فرمایا ما لکم لا تنطقون۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے تم میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے، تم میری باتوں کو کیوں نہیں سن رہے؟ میں نے اتنی باتیں کی ہیں لیکن کسی بات کا جواب تم نے نہ دیا، کسی کلام کا جواب تم نے نہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے جو بولنے کے اوپر قادر نہ ہو، جو سننے کے اوپر قادر نہ ہو، جو جواب دینے کے اوپر قادر نہ ہو، وہ بھلا لوگوں کی مشکل کشائی کیسے کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھا لیا اور غضب کے عالم کے اندر آ گئے۔ آپ نے ایک ایک کر کے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی گردن کو توڑ کے رکھ دیا، کسی کے پاؤں کو توڑ دیا، کسی کو مکمل ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر کے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو زمین کے اوپر گرا دیا۔ ایک خدا بچا جو بڑا تھا، اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا لا کر رکھ دیا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام خود وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا جو زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، جو اپنا آپ بچانے کے اوپر قادر نہ ہو، وہ لوگوں تمہاری حاجت روائی کیسے کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ فرمایا، یہ سارا کام کرنے کے بعد نکل کر چلے گئے۔ قوم کے لوگ 1 مہینے کے بعد 40 دنوں کے بعد واپس لوٹ کر آئے۔ سب سے پہلے عبادت خانے کے اندر چلے گئے۔ ان لوگوں کا دستور یہی تھا جو بھی سفر کے اوپر سے آتا، جو بھی محنت کر کے آتا، جو بھی شکار سے واپس آتا، سب سے پہلے اپنے معبودوں کے پاس جاتا، ان کے سامنے منت سماجت کرتا، ان کے سامنے سجدہ کرتا۔ آج بھی قوم کے لوگ آئے، سب سے پہلے عبادت خانے میں چلے گئے۔ ہائے افسوس مسلمان تیری ذات کے اوپر ہے۔ ہندوؤں کے گھروں میں جا کر دیکھ لو، آج بھی بتوں کو سجانے کے لیے الگ سے جگہ بنائی گئی، پوجا کرنے کے لیے الگ سے جگہ بنائی گئی۔ یہ مسلمان کا گھر ہے جس کو بنانے کے اوپر 3 کروڑ روپیہ لگ گیا، جس کو بنانے کے اوپر 5 کروڑ روپیہ لگ گیا، لیکن ایک چھوٹی سی جگہ مسجد کے نام پر، مصلی کے نام پر وقف نہ کر سکا۔ دیکھ لو ہندوؤں کے گھروں میں جا کر، آج بھی دیکھ لو، ان کے بت کی جگہ رکھنے کی پہلے سے جگہ متعین ہوتی ہے، پوجا کرنے کی جگہ پہلے سے بنی ہوئی ہے۔
ایک میں اور آپ ہے، مہمان گھر میں آ جائے نا، وہ جائے نماز لے کر کبھی ادھر بھاگتا پھر رہا، اسے جگہ ہی نہیں ملتی. یہ حالت ہے ہماری. ہم نے اپنا طریقہ چھوڑا، ہم نے اپنا رواج چھوڑا، ہم نے اپنی روایتیں چھوڑی، تو آج نسل کا جو حال ہے ہمارے سامنے بھی. وہ سب سے پہلے اپنی عبادت خانے کے اندر آئے. حضور سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے تھے، سب سے پہلے مسجد. کوئی جماعت کا کوئی ساتھی یہ آج کام کر رہا ہو تو کر رہا ہو، ورنہ مجھے نہیں لگتا کسی گھر کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. دین سے دوریاں ہیں. اور قوم کے لوگ آئے، انہوں نے دیکھا بھائی یہ کیا معاملہ کر دیا ہے، اور یہ کس نے کر دیا؟ ہم تو صفائی کر کے گئے، نظر و نیاز رکھ کے گئے، کھانا رکھ کر گئے، یہ ان کو توڑنے والا کون ہے؟ اور بات کرتے کرتے نکل ہی جاتی ہے کہ کس نے کیا. وہی شروع میں جو میں نے تذکرہ کیا، ایک نوجوان جسے ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، اس نے کہا کہ اوئے میں نے سنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بندہ ہے کہ جو کہتا تھا کہ ایک خدا کی طرف ہو، یہ اسی نے کیا ہوگا، اس کے سوا کون کر سکتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے مطمئن، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، اپنے انجام کو نہیں دیکھا میرے ساتھ کیا معاملہ بنے گا. نبی خدا کا ہو، لوگوں کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھ لے، ایسا نہیں ہوا کرتا. ایک خدا کا سچا بندہ ہو، وہ بندوں سے ڈرنے کو کفر سمجھتا ہے، شرک سمجھتا ہے، وہ اللہ کی ذات کا ڈر اپنے دل کے اندر بسائے رکھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بے پرواہ کوئی نہیں ہے. آپ اپنے علاقے کے اندر موجود ہے، لوگ آ گئے، نمرود کے پاس مقدمہ چلا گیا، بلانے کے لیے سرکاری سپاہی آ گئے، سرکاری کرندے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ گئے. ابراہیم آپ کو دربار کے اندر بلایا گیا. ابراہیم روتا نہیں، چیختا چلاتا نہیں، واویلا نہیں کرتا، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں یہ معاملہ نہیں کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی منت سماجت نہ فرمائی ہے، ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے. لا کر آپ کو عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا گیا. سوال کرنے والے کون ہیں؟ مسلمانوں کی برادری نہیں، مسلمانوں کا علاقہ نہیں، آپ کو جاننے پہچاننے والے نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سارے ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بنے ہوئے. اپنا ہوتا تو کچھ نہ کچھ بات کرے، ان میں اپنا ہے ہی کوئی نہیں. دوسرے تو دوسرے باپ بھی اپنا نہ تھا تو کس سے امیدیں لگا سکتا ہے بندہ؟ میں پریشان نہیں ہوں. لے کر گئے، عدالت کے اندر کھڑا کرا، پوچھ گچھ ہو رہی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلا سوال کیا گیا، بتا ان بتوں کو آپ نے توڑا؟ فرمایا خدا تمہارے، مالک تمہارے، معبود تمہارے سوال مجھ سے کر رہے ہو، جنہیں اپنی حاجتیں بتاتے ہو، اپنی مشکلیں بتاتے ہو، ان سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے ابراہیم آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ بولنے کے اوپر قادر نہیں ہے، یہ سننے کے اوپر قادر نہیں ہے، یہ جواب دینے کے اوپر قادر نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو سننے پہ قادر نہ ہو، جو جواب دینے پہ قادر نہ ہو، وہ تمہارے معبود کیسے بن گئے؟ یہیں سے پتا چلا ابراہیم نے سارا معاملہ کیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھا ہے بڑے کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اس سے جا کر سوال کرو، یہ شاید تمہیں بتا دے. انہوں نے کہا یہ جواب نہیں دے سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر اس خدا کو مانو جس نے مجھے بھی پیدا کیا، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا. میری زندگی کا مالک وہ، تمہاری زندگی کا مالک وہ. اب نمرود بگڑنے لگ گیا. اس نے کہا اگر اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، کہیں لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر ایمان نہ لے آئے. یا تو عدالتوں میں فیصلہ ہوتے ہوتے 5-6 سال لگ جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کیس ہو کہ جس سے عدالت کو خود کو خطرہ ہو، پھر وہ راتوں کو نمٹائے جاتے ہیں، دنوں کو نمٹائے جاتے ہیں، چھٹی والے دن نمٹائے جاتے ہیں. انہوں نے فوری فیصلہ سنایا، اب بھئی یہ زندہ رہنا مسئلہ بنے گا، ایسا کرو جتنی جلدی ہو سکے. آج کے زمانے کے اندر لوگ کہتے ہیں وہابی بن گیا، وہابی، کسی کو قبر پہ سجدہ نہ کر، یہ وہابی بن گیا. بڑا ایک سادہ سا لفظ، ایک جملہ سیکھا ہوا، بس ہر چیز کے اوپر وہابی بن گیا. وہابی کا پتہ وہابی کہتے کس کو؟ الوہاب. الوہاب سے یہ خدا کا نام ہے.
جسے لوگوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے کہ وہابی بن گیا ہے. یہ الوہاب سے ہے. وہاں پیچھے جا کر دیکھیں مسجد کے متھے کے اوپر لکھا ہے الوہاب. یہ خدا کا نام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری مرضی. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا. مقدمہ چلا. اعلان کیا گیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو. اور بوڑھی عورتیں جن کے غیبت کے سوائے آتا کچھ نہیں, وہ بھی باہر جنگلوں کی طرف نکلتی ہیں اور گٹھڑی لکڑیوں کو اٹھا کر لاتی ہیں. منت مانتی ہیں, منت مانتی ہیں. اگر میرا بیٹا ٹھیک ہوا تو اتنی اور لے کر آؤں گی. نوکری لگی اتنی لکڑیاں اور لاؤں گی. ہمارے گھر کے اندر یہ کام سیدھا ہو گیا اتنی لکڑیاں اور لائیں گی. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. عورتیں جا رہی ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر لیا گیا. لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا گیا. آگ لگا دی گئی ہے. اب یہ خدشہ پیدا ہوا اتنی زیادہ آگ لگی ہے. آگ کے اندر ابراہیم کو کون ڈالے گا؟ جو آگے جائے وہ بھی جل کر خاک ہو جائے. یہ تو اتنی زیادہ آگ جلی ہوئی ہے. شیطان نے دل کے اندر ڈال دیا قریب جانے کی ضرورت کوئی نہیں. منجنیک بناؤ, اس کے اندر ابراہیم کو بٹھاؤ اور 2-4 آدمی دھکا لگائیں گے. ابراہیم علیہ السلام خود جا کر آگ کی چخا کے اندر پڑ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا. آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر رسیاں باندھ دی گئی ہے. یہ پہلا خدا کا بندہ ہے, یہ پہلا خدا کا نبی ہے جس کے اوپر دین کی وجہ سے اتنا زیادہ ظلم ہوا, دین کی وجہ سے اتنی زیادہ تکلیفیں آئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کرتا مبارک اتار لیا گیا, آپ کے بدن سے کپڑا تک اتار لیا گیا. فرمایا بالکل ننگا کر کے کھڑا کر دیا گیا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, لوگ جب اپنی قبروں کے اندر سے نکلیں گے میدان محشر کی طرف جائیں گے, کسی کے پاس لباس نہیں ہوگا, کسی کے پاس کپڑا نہیں ہوگا, کسی کے پاس کرتا نہیں ہوگا. سب سے پہلے لباس اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گا کہ میرے ابراہیم میرے دین کی وجہ سے آپ کے جسم کے اوپر سے کرتا اتار لیا گیا. پھر اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی جنت کا لباس پہنائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کی جماعت کو لباس پہنائے گا. اس کے بعد فرمایا لوگوں نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو, جو اذان دینے والا, اذان کے کلمات کو بلند کرنے والا, ان کو اللہ تعالیٰ جنت کا لباس پہنائے گا, ان کو جنت کی پوشاک پہنائے گا. ایک جید عالم دین سے میں نے سنا, وہ فرما رہے تھے نبیوں کے جسم کو خاک نہیں کھاتی, اسی طریقے کے ساتھ مؤذن جب مر جائے اس کی جسم کو بھی خاک اور مٹی نہیں کھا سکتی. ایک بہت بڑی بات ہے. ان کے جسم سے کرتا اترا تو قیامت کے دن سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کو. ڈٹ جاؤ. ہم قربانی کرتے ہیں, یقین جانیں جو انسان جتنا صاف ستھرا ہوگا نا وہ قربانی کے اندر حصہ لیتے ہوئے اتنی ہی احتیاط کرے گا. اسے پتا ہے کہ بھائی یہ قربانی نہیں ہے, یہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے. 7 حصے ہم کہتے ہیں بس حصہ پورا ہونا چاہیے. درمیان میں کوئی بندہ قبر کو پوجنے والا ہو, قبروں پہ سجدہ کرنے والا ہو, قبروں پہ پیشانی رگڑنے والا کوئی بھی ہو, آ جائے, حصے پورے ہونے چاہیے, بس پرافٹ آئے. ناراض نہ ہوئیے. آج کل قربانی بھی منافع ہے, کاروبار ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی, اس کے اوپر بھی لوگ کاروبار کر رہے ہیں. اپنی قربانی بچائیے گا. یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے کا سبب ہے کہ اللہ آپ کو یہ توفیق دے رہا ہے کہ کوئی مشرک آپ کے حصے کے اندر شریک نہ ہو. 7 میں سے ایک آدمی بھی ایسا حصہ آ گیا سمجھیے کہ سب کی قربانی ختم ہے, سب کی قربانی ختم. ایک بندہ بھی ایسا نہ آئے. حصہ لیتے وقت احتیاط کریں, بہت زیادہ احتیاط کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آخرت کی, قبر کی, حشر کی فکر اللہ تعالی ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر پیدا فرمائے. اور جن بھائیوں نے قربانیوں کے حصے لے لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو بھی تک حصہ نہیں لے سکے یا پریشان ہے ان کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کی صورتیں ان کے لیے بھی پیدا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ اس بہترین ثواب سے ہر ایک کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھ لیجیے. اللہ اکبر کبیرہ.